سراجی چینل کے محترم ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات اپنے اپنے مقامات پر خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے ایک عظیم بزرگ ولی کامل 11ویں صدی کے مجدد اسلام، بانی سلسلہ کلیمیہ، سرکار قطب عالم مجدد سلسلہ چشتیہ نظامیہ، شیخ الاولیاء، شیخ المشائخ حضرت خواجہ شاہ کلیم اللہ چشتی نظامی جہان آبادی رحمت اللہ علیہ کی مبارک سوانح حیات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا اسم گرامی شاہ کلیم اللہ بن حاجی نور اللہ صدیقی ہے۔ علماء و مشائخین نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بہت سارے القابات سے یاد کیا ہے، جن میں شیخ المشائخ، شیخ الاولیاء، قطب عالم، عالم و عارف، محدث کامل، مجدد سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ وغیرہ مشہور ہے۔ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی چشتی علیہ الرحمہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے آباء و اجداد خجند ترکستان کے رہنے والے تھے۔ ہندوستان میں آپ قدس سرہ العزیز کے دادا، چاچا، والد گرامی اور دیگر رشتہ داروں کی آمد اس طرح ہوئی کہ شہنشاہ ہندوستان شاہ جہاں نے جب شاہ جہاں آباد شہر کی بنیاد رکھی تو قلعہ اور ایوان عالی کی تعمیر کے لیے باکمال انجینئروں کو جمع کرنا چاہا۔ اگرچہ دارالسلطنت شاہ جہانی میں باکمال اور ماہرین فن تعمیر کی کمی نہ تھی، پھر بھی شہنشاہ ہندوستان شاہ جہاں کی خواہش تھی کہ ماہرین فن سے مشورہ کر کے نقشے تیار کرائی جائے اور جو جس کام کا زیادہ ماہر ہو وہ کام اس کے سپرد کیا جائے۔ ان دنوں حضرت شیخ شاہ کلیم اللہ چشتی قدس سرہ العزیز کے دادا حضرت شیخ احمد رحمت اللہ علیہ، آپ کے چچا شیخ لطف اللہ رحمت اللہ علیہ، آپ کے والد بزرگوار حضرت شیخ حاجی نور اللہ قدس سرہ العزیز کے فن کمالات کا بڑا شہرہ تھا۔ چنانچہ شہنشاہ ہندوستان شاہ جہاں نے حضرت شیخ کلیم اللہ چشتی قدس سرہ العزیز کے خاندان کو دہلی آنے کی دعوت دی۔ دہلی آنے کے بعد دور شاہ جہانی میں آپ رحمت اللہ علیہ کے خاندان نے لال قلعہ دہلی، تاج محل آگرہ، جامع مسجد دہلی، محل نواب آصف خان لاہور وغیرہ عمارات کے تعمیری کارنامے سر انجام دیے۔ مجدد اسلام حضرت شاہ کلیم اللہ چشتی جہان آبادی علیہ الرحمہ کی ولادت باسعادت 14 جمادی الثانی 1060 ہجری مطابق 24 جون 1650 عیسوی بروز جمعہ شاہ جہاں آباد دہلی میں ہوئی۔ سرکار مجدد اسلام حضرت شیخ شاہ کلیم اللہ چشتی علیہ الرحمہ نے حدیث، فقہ اور دیگر علوم ظاہری حضرت شیخ ابو الرضا ہندی دہلوی قدس سرہ العزیز سے حاصل کی۔ ان علوم کے فراغت کے بعد حضرت شیخ ابو الفتح قادری قدس سرہ العزیز سے علوم باطنی حاصل کرنے میں کوشاں ہوئے اور کچھ ہی عرصے بعد علوم باطنی میں بھی درجہ کمال کو پہنچے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو حضرت شیخ برہان الدین المعروف شیخ بہلول قدس سرہ العزیز سے نسبت تلامذ اور اجازت اعمال حاصل تھی۔ حضرت شیخ شاہ کلیم اللہ چشتی جہان آبادی رحمت اللہ علیہ کو تمام علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ دہلی کے متبحر علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ تحصیل علم کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کو کسی برتر نسبت کی طلب ہوئی تو ایک بزرگ رسول نما کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کے خواستگار ہوئے۔ صاحب بصیرت و عرفاں بزرگ نے جواب دیا کہ تمہارا حصہ یہاں نہیں، حضرت شیخ یحییٰ مدنی چشتی علیہ الرحمہ کے پاس ہے اور وہ مدینہ منورہ میں ہے۔
وہاں جاؤ اور اس دسترخوان محبت و معرفت سے کھوشا چینی کرو۔ بس اتنا سننا تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ زیارت حرمین شریفین اور تلاش مرشد کے لیے روانہ ہوئے۔ بعد زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطب مدینہ حضرت شیخ محی الدین یحییٰ مدنی چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ان سے بیعت ہوئے۔ کچھ عرصہ مرشد پاک کی تربیت میں رہے۔ مجاہدات و سلوک کے بعد مرشد کریم سرکار قطب مدینہ شیخ یحییٰ مدنی چشتی علیہ رحمہ نے آپ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ، سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ قادریہ کی خلافت و اجازت سے نوازا۔ اسی طرح قیام مدینہ منورہ میں ہی حضرت سید السادات امیر محترم لاہوری نقشبندی رحمت اللہ علیہ سے بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور حضرت سید محمد کبریٰ رحمت اللہ علیہ سے سلسلہ عالیہ قادریہ کی خلافت عطا ہوئی۔ سرکار قطب عالم شیخ کلیم اللہ چشتی جہان آبادی قدس سرہ العزیز اپنے پیر و مرشد قطب مدینہ حضرت یحییٰ مدنی چشتی قدس سرہ کی خدمت میں تقریباً 6 ماہ رہے۔ پھر اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق آپ قدس سرہ العزیز ہندوستان واپس تشریف لے آئے۔ جس وقت آپ رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے پاس سے رخصت ہوئے، اس وقت آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ مبارک ہو کہ میں نے تمہیں ظاہری و باطنی دونوں نعمتیں دی ہے۔ اس کے بعد شیخ کلیم اللہ چشتی جہان آبادی قدس سرہ العزیز مدینہ المنورہ سے روانہ ہو کر جہاں جہاں پہنچتے، جو شخص بھی آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہی کہتا کہ دیکھو قطب عالم آ رہے ہیں، دیکھو قطب عالم آ رہے ہیں۔ آخرکار آپ قدس سرہ العزیز ہندوستان تشریف لائے اور دہلی جامع مسجد اور دہلی لال قلعہ کے درمیان رہنا پسند فرمایا، جہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے درس و تدریس اور رشد و ہدایت میں ساری عمر صرف کی۔ بے شمار لوگ آپ سے مستفیض ہوئے، لاکھوں لوگوں کو آپ نے راہ ہدایت عطا کی، ہزاروں لوگ آپ کے دست حق پرست پر دین اسلام میں داخل ہوئے۔ جامع العلوم، بحر العلوم، عارف باللہ، واصل باللہ، مجدد سلسلہ عالیہ چشتیہ قطب عالم مجدد اسلام حضرت سیدنا سرکار مولانا خواجہ شاہ کلیم اللہ چشتی شاہ جہان آبادی رحمت اللہ علیہ کا شمار اکابر و اعظام اولیاء ہند میں ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے علمی و ادبی اور روحانی کمالات کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ علم و فضل میں یگانہ روزگار تھے۔ بڑے بڑے علماء آپ کے تبحیر علمی کے متعارف تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو مجدد سلسلہ عالیہ چشتیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جس وقت آپ دہلی میں فیضان غریب نواز بن کر مسند آرا ہوئے، اس وقت سلسلہ عالیہ چشتیہ کا خانقاہی نظام زوال پذیر تھا، خانقاہ ویرانی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ آپ ہی کی ذات مبارکہ ہے جن کی وجہ سے سلسلہ عالیہ چشتیہ کو پھر سے عروج نصیب ہوا۔ دور زوال کو دور عروج میں بدلنے کا صحرا آپ کے سر ہے۔ سرکار قطب عالم حضرت شاہ کلیم اللہ چشتی جہان آبادی رحمت اللہ علیہ نے خانقاہی نظام کی ایسی بنیاد رکھی جس نے بالخصوص اسلامیہ نے ہند کو پھر سے ایمان و ایقان کی قوت اور علم و حکمت اور معرفت کے خزینے عطا کیے۔ وہ خزینے عطا کیے کہ وہ خانقاہیں پھر ایسی نہ رہی جن میں صرف ہر وقت لنگر چلتا رہے اور درویش صرف نعرے لگاتے رہے اور ملت اسلامیہ اور تعلیم اسلام سے کوئی سروکار نہ ہو، بلکہ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی چشتی علیہ الرحمن نے ایسی خانقاہ کی بنیاد رکھی کہ جس میں ہر مرید و خلیفہ پر لازم تھا کہ وہ پہلے علوم ظاہری میں مہارت تامہ حاصل کرے تاکہ دین اسلام کے تمام شعبہ جات کی بنیادی معمولات حاصل ہو اور وسیع بنیادوں پر دین کی خدمت کر سکے۔ پھر عوام میں جاہل صوفیاء نے جو غلط فہمی پھیلا دی تھی کہ اصل صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کا علم و شریعت سے دور کا واسطہ بھی نہ ہو،
حضرت شاہ کلیم اللہ چشتی جہان آبادی علیہ الرحمہ نے تمام علوم نقلیہ و عقلیہ کا درس دے کر اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مخلوق خدا جوق در جوق حاضر ہونے لگے، حتیٰ کہ بادشاہ ہندوستان مجدد وقت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بھی حاضر ہوتے رہے اور پھر بار بار حاضر ہوتے رہے اور آپ رحمت اللہ علیہ سے فیض حاصل کرتے رہے۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے بعد ان کے فرزند بھی عاجزانہ حاضر ہوتے رہے اور بادشاہ محمد شاہ تک جتنے سلاطین بھی تخت دہلی پر بیٹھے سب ہی اس آستانہ عالیہ کے غلام تھے۔ سرکار قطب عالم مجدد اسلام شیخ المشائخ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی علیہ الرحمہ صاحب تصنیف بزرگ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دین و ملت کی رہنمائی کے لیے، قوم مسلم کی ہدایت کے لیے 30 سے زائد کتابیں تحریر فرمائے۔ آپ قدس سرہ العزیز 81 سال کی عمر میں 24 ربیع الاول 1142 ہجری مطابق 17 اکتوبر 1729 عیسوی کو اس دنیائے فانی کو خیر آباد کہہ کر وصال فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف دہلی میں جامع مسجد اور لال قلعہ کے درمیان خانقاہ کے اندر مرجع خلائق ہے۔ سراجی چینل کے محترم ناظرین و سامعین حضرات، آپ تمام عاشقان اولیاء کرام سے گزارش ہے کہ اسی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ اللہ پاک ہم سبھی کو اپنے محبوبین، خصوصاً اپنے محبوب ولی مجدد سلسلہ عالیہ چشتیہ قطب عالم مجدد اسلام بانی سلسلہ کلیمیہ شیخ الاولیاء شیخ المشائخ حضرت خواجہ شاہ کلیم اللہ چشتی جہان آبادی رحمت اللہ علیہ کے فیضان سے خوب مالا مال فرما کر ہم گنہگاروں کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ طالب دعا آپ کا میزبان سگے بارگاہ حضور شیخ الاسلام محمد سراج الدین شیخ راج محلی۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔